بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا. وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہے سب سے رسول انور. انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر.
یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے۔ بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو، چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی۔ وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی، سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رون کے محفل فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا راحت محمود صاحب زید مجدہ، محقق اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد اسلم رضا صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ابوظبی کی سرزمین پر مرکز اہل سنت ابوظبی کے زیر اہتمام اور ادارہ صراط مستقیم انٹرنیشنل کی دعوت پر بندہ ناچیز آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے کہ جس کے ہمراہ ایک انسان زندگی بسر کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو ہر لمحہ سعادتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دولت سے محروم رہے تو اس کی زندگی کے بڑے بڑے اعمال جن کو بظاہر کتنا ہی اچھا گردانا جا رہا ہو، ان کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی ویلیو قیامت کے دن محسوس نہیں کی جائے گی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ Did you not see how Allah has given example of good words؟ بہترین کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کشجرۃ طیبہ، جیسا کہ ایک فائن ٹری، اچھا درخت ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ہر درخت کی روٹس اور برانچز، جڑیں اور ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ مومن جس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر سعادت مند ہوا، یہ کیسا درخت ہے؟
خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اٹس روٹس آر فکسڈ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ تو زمین میں گاڑی گئی ہے، لیکن فرعها فی السماء، جو برانچز وہ ہیون میں ہے، آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ کیسا درخت ہے؟ دنیا میں جو لوگ زراعت کے شعبہ سے منسلک ہیں جانتے ہیں کہ درخت پر پھل آنے کے لیے ایک وقت درکار ہے، پھر پھل آتا ہے، پکتا ہے، کہیں 6 ماہ، کہیں 1 سال، کہیں 2 سال، کہیں سال ہر سال۔ میں نے موریشس میں گزشتہ سال بوٹانک گارڈن میں ایک درخت کو دیکھا جو پوری دنیا کے سیاح اسے دیکھنے آ رہے تھے کہ اس درخت کا کمال کیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 سینچری گزرے تو اس پہ پھول آتا ہے۔ اس کی عمر چونکہ صدی ہو چکی تھی تو 2-3 فٹ کا پھول اس نے نکالا ہوا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا جس نے اتنا انتظار کروایا اپنے پھول کا، اس کا تمہیں اشتیاق ہے، اور جو مومن کے دل میں درخت ہے جس کا کمال کیا ہے، قرآن کہتا ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ یہاں پھول تو کیا، پھل کے لیے بھی نہ سال کا انتظار ہے، صدی تو دور کی بات ہے، نہ 6 ماہ کا انتظار ہے، نہ مہینے کا انتظار ہے، نہ ہفتے کا انتظار ہے، نہ پورے دن اور گھنٹے کا انتظار ہے۔ فرمایا یہ مومن کے دل میں جو ایمان کا درخت ہے یہ ہر سیکنڈ میں اسے پھل دینے والا ہے۔ اتنا اچھا باغ، اتنا حسین درخت، اس انداز میں اس کا فائدہ ایمان کی بنیاد پر جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کو ہر سیکنڈ اس کے ایمان کی وجہ سے نیکیاں مل رہی ہیں، اعمال صالحہ۔ تو اس کے بعد ایک اس کے لیے مزید پرافٹ کا ذریعہ ہے، نفس ایمان اس کا اسے ہر وقت بہراوٹ کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر گڈ ڈیڈز، اعمال صالحہ، ان سے پہلے ساؤنڈ کریڈ، پختہ یقین اور اعتقاد اس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے۔ اور اگر کوئی پہلے پیپر میں ہی فیل ہو جائے تو قیامت کے دن عمل کا تو پھر امتحان ہی نہیں ہوگا، یا پھر فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اگرچہ بظاہر اعمال صالحہ پہاڑوں جتنے ہوں، بھوسے کے تن کے جتنا بھی وزن نہیں نکلے گا ان نمازوں کا، روزوں کا، سماجی خدمت کا۔ اس بنیاد پر ایمان اور عقیدہ، اس سے انسان کی برتری، کامیابی اور سکسیسفل لائف کا اسی پر اعتماد ہے۔ اس عقیدہ اور ایمان کے لحاظ سے ایک اجماعی عقیدہ، کلیدی عقیدہ، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ رب ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث کیا، آپ کی جلوہ گری سے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ سیل آف پرافٹ ہوڈ ہے یا لاسٹ پرافٹ ہوڈ، وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف قرار پائی ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ تشریح، نہ غیر تشریح، نہ ذلی، نہ بروزی، کسی لحاظ سے کوئی اور کنسپٹ نہیں ہے۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر وقت مومن کے دل میں ہو تو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد کسی دوسرے نبی کی ولادت اور آنے کا جواز اپنے ذہن میں رکھ لے، وہی لمحہ اس کی بربادی کا لمحہ ہوتا ہے، اور وہی لمحہ اس کی بد اعتقادی اور کفر کا لمحہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی آگے پہنچائیں گے۔ وہ بحیثیت نبی
اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوں گے۔ ان کی نبوت کا جو وقت تھا وہ اپنے احکام کے لحاظ سے وہ زمانہ گزر گیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ سب سے آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ آپ کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور آپ کا ظہور سب سے بعد میں ہوا۔ اول و آخر آپ کی یہ شان ہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو آخری بنا کر آپ کی عظمتیں، رفعتیں اور آپ کے اوصاف کا جو خلاصہ تھا اس وصف کے اندر اس کو جمع فرما دیا۔ اس بنیاد پر ہر مسلمان ہر وقت اس یقین پر ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، اسرار و رموز کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ ختم نبوت کے جو معنی ہیں ان کے لحاظ سے ایک ڈیٹیل بحث اس میں موجود ہے۔ ہمارا آج کا جو شیڈول ہے اس کے مطابق میں اختصار سے کوشش کروں گا کہ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی 1 یا 2 یا 10 یا 20 آیات ہی نہیں جو اس عقیدے کو بیان کریں، بلکہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ ویسے تو جس طرح میں نے خطبے میں آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبیوں میں سب سے آخر میں ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ اس آیت کو عمومی طور پر ختم نبوت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ بندہ ناچیز نے بھی اپنی ایک کتاب میں آیات ختم نبوت کو اکٹھا کیا، ایسے ہی احادیث ختم نبوت علیحدہ کتاب میں ان کو جمع کیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے توجہ کے ساتھ تو الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو میریکلز معجزات عطا فرمائے۔ معجزات کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ معجزات ہیں جن کو حسی معجزات کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ 5 سینسز حواس 5 سے انہیں سمجھا جا سکتا ہے، ان کا ادراک ہوتا ہے۔ اور ایک قسم ہے معجزات کی وہ جو 5 سینسز سے ان کو نہیں سمجھا جا سکتا، ان کو عقلی معجزات کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات جو ہیں وہ تو ان گنت ہیں، اس انداز میں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی شانوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بریلی کے تاجدار اشاق کے سالار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حسی معجزات وہ تو ان گنت ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جسے جب ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کی انفرادیت کو بیان کیا تو جس معجزے کو خود بطور خاص بیان کیا وہ ایک ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ معجزہ عاجز کر دینے والا لوگوں کو مقابلہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی کو رب نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جسے دیکھ کر بشر اس کا کلمہ پڑھتے رہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی،
فرمایا میرے ویسے تو لاکھوں کروڑوں معجزات ہیں، لیکن میرا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے مجھ پہ نازل فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کی خصوصیت میں سے ایک یہ بیان کی، انما کان الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا معجزہ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے جو رب نے مجھے دیا ہے، وہ ریویلیشن، وہ وحی جو میرے سینے پہ نازل ہوئی، یہ معجزہ ہے میرا۔ تو اس سے ڈیفرنس آسمانی کتابوں سے جو قرآن کا ہے وہ بھی پتہ چلا۔ زبور کلام الہی تو ہے مگر معجزہ نہیں ہے، انجیل کلام الہی تو ہے، تورات کلام الہی تو ہے، اور کلام الہی کی جو اپنی شان ہے وہ ساری شان اس میں ہے، لیکن انجیل، تورات، زبور، وہاں کہیں بھی کوئی ایسی آیت نہیں کہ جو یہ اعلان کرے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ چیلنج تورات کا نہیں تھا کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو میری مثال لے آؤ۔ یہ انجیل کا چیلنج نہیں تھا، یہ زبور کا چیلنج نہیں تھا، یہ چیلنج قرآن مجید کا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر لوگوں تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ نازل کیا تو پھر اس کی ایک صورت ایسی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا، نہ بدر، نہ احد، نہ خندق، کوئی لڑائی نہیں، تمہیں مان لیا جائے گا، بس اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو نہ کوئی بنا سکا، نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ، اس میں فرق ہی ختم نبوت کا ہے۔ جن کی نبوت احکام کے لحاظ سے لمیٹڈ تھی، محدود تھی، کچھ وقت کے لیے تھی، ان کے معجزے بھی کچھ وقت کے لیے تھے، اور جن کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا انہیں معجزہ بھی ختم نبوت والا عطا فرمایا۔ اس واسطے حصی معجزہ اس سے بندہ متاثر جلدی ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب تک حواس کے سامنے ہو تو معجزہ ہوتا ہے، غائب ہو جائے تو معجزہ نہیں ہوتا، معجزے کی خبر ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا، آج معجزہ نہیں ہے، آج معجزہ کی خبر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب پہاڑ سے نکلی معجزہ اس وقت تھا، آج معجزہ نہیں ہے، لیکن قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ اب جب اونٹنی پہاڑ سے نکلی، اب اس سے متاثر ہونے کے لیے کوئی 9-10 سال درس نظامی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی غور فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ جاہل سے جاہل انسان بھی دیکھ کے حیران ہوا کہ بند پہاڑ سے ایک جانور برآمد ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ عصائے کلیم علیہ السلام سانپ بلد، اس سے متاثر ہونے کے لیے بھی کسی ڈیپلی اسٹڈی کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی ہر دیکھنے والا متاثر ہوا۔ لیکن قرآن کلام الہی ہے، اس کے لحاظ سے پڑھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا، اور فرق یہ بنا کہ وہ معجزہ جو حصی تھا جب تک حواس کے سامنے تھا معجزہ رہا، پھر خبر ہو گئی معجزہ نہ رہا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ یہ عقلی ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ جب نازل ہوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، یہ چیلنج آج بھی ہے۔ قرآن مجید کا مقابل لانا اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جن کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے انہیں معجزہ بھی ختم نبوت والا ہی عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے چونکہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مقابلہ نہیں، تو ہر آیت ہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کی کسی صورت کا کوئی مقابلہ نہیں لا سکتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلہ میں بھی شاید کوئی سوچے کہ اگر وہ کرتے تو کر سکتے تھے، شاید انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔
تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید نے جب چھوڑ دیا ان پر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بس صورت بنا کے لے آؤ۔ اب جن لوگوں کو گھمنڈ ہو اپنی بلاغت پر، فصاحت پر، اور قلم سے لکھنا ایک جملہ 3 جملے، یہ مشکل ہے یا سینے پہ نیزے کھانا مشکل ہے؟ قلم سے 4 جملے لکھنا آسان ہے یا لاشیں تڑپانا آسان ہے؟ تو قرآن مجید نے تو واضح کر دیا کہ صورت بنا لو، نہ تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، نہ بچے یتیم ہوں گے، نہ تمہارے لاشیں تڑپیں گے، نہ ذلیل و رسوا ہوگے، تمہیں تو صادقین کہا جائے گا۔ اگر تم سچے ہو تو بنا کے لے آؤ۔ تو کیا وجہ تھی کہ قلم سے 3 لائنیں تو نہ لکھ لائے اور لاشیں تڑپانے کے لیے تیار ہو گئے، مرتے رہے، بالآخر ختم ہو گئے؟ تو پتہ چلا اگر قرآن کی طرح کی آیت بنا سکتے ہوتے تو ضرور بناتے، اور ہمیشہ کی ذلت و رسوائی، اپنے بچوں کو یتیم کرنا، بیویوں کو بیوہ کرنا، اس کو اس رستے پہ نہ چلتے، آسان پہ چل لیتے۔ تو پتہ چلا آسان تھا ہی نہیں، ورنہ ضرور اختیار کرتے، قلم سے لکھ کے لے آتے کہ چلو ہم بچ جائیں گے جنگوں سے، اور ساری جو آگے صورتحال ہمارے لیے ڈیفیکلٹ آ رہی ہے ہم اس سے بچ جائیں گے، ہم 4 جملے لکھ کے لے آتے ہیں۔ لیکن انہیں پتہ چلا کہ اس قرآن کی مثل نہیں تیار کی جا سکتی۔ تو یہ ختم نبوت کا معجزہ کل بھی مسکرا رہا تھا، آج بھی مسکرا رہا ہے، قیامت تک مسکراتا رہے گا۔ ٹیری جون جیسے پاگل ٹکرا ٹکرا کے قرآن برننگ ڈے کی ان حماقتوں میں اپنے آپ کو جلا جلا کے ختم ہو جائیں گے، مگر قرآن مجید کا چیلنج ہمیشہ موجود رہے گا۔ اب یہ پورا قرآن الحمد سے لے کر الناس تک یہ معجزہ ہے، میریکل ہے، ختم نبوت کا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو اگلا حصہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جب میرا معجزہ قرآن ہے تو پھر مجھے امید ہے جتنے میرے فالوورز ہوں گے اتنے کسی کے نہیں ہوں گے۔ ساتھ غیب کی خبر بھی دی اور ساتھ ختم نبوت کا فیضان بھی بیان کیا، اور قرآن مجید کا جو کردار ہے وہ بھی بیان کیا۔ ارجو ان اکون اکثرہم، ہم میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اور ان سب سے بڑی میری امت ہوگی۔ مجھے اس بات کی امید ہے جب قرآن میرا معجزہ ہے تو قرآن تو لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا، قرآن نور بانٹتا رہے گا، قرآن سے لوگوں کے اذہان معطر ہوتے رہیں گے، قرآن اندھیروں کو موت کے گھاٹ اتارتا رہے گا، اور قرآن کہکشاؤں سے زیادہ روشنیوں کا اہتمام کرتا رہے گا۔ قیامت آ جائے گی، قرآن کا نور نہیں بجھے گا، قرآن بلاتا رہے گا۔ اس واسطے فرمایا اس کتاب کے ہوتے ہوئے پھر کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، جس نے پڑھنا ہے کلمہ تو میرا ہی اس نے پڑھنا ہے۔ مجھے امید ہے جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا مضمون خود اپنی زبان سے بذریعہ قرآن بیان کیا، اس کی دلیل کے ضمن میں میں نے یہ کہہ دیا کہ صرف 4 5 10 20 آیات نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یہ ختم نبوت کا بیان اور ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ مجھے امید ہے، یہ امید کا لفظ اصول میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام بولے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی امید جیسی امید نہیں ہے۔ جیسے نبیوں کے خواب اور عام لوگوں کے خواب میں فرق ہوتا ہے، ایسے پیغمبر علیہ السلام کی امید میں اور عام لوگوں کی امید میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر بالیقین جو میری امت ہے اتنی بڑی کسی کی امت نہیں ہوگی۔ اب اس کے پھر 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک ایک کو لیتے جائیں اور کمپیریٹیولی دیکھیں کہ امت کس کی بڑی ہے، تو جس کی بھی امت لاؤ گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو،
ان کے مقابلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہیں بڑی ہوگی. لیکن دوسرا معنی کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب کی مجموعی امتوں سے میری اکیلی امت بڑی ہوگی. اس دوسرے معنی پر باقاعدہ حدیث میں دلیل بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب جنت کی خبریں دی، غیب کی خبریں، تو ان میں یہ ارشاد فرما فی الجنت 120 صفا، جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی. 120 صفا، کل 120 صفیں ہیں، اور ہر صف میں بلین لوگ، اربوں افراد ہوں گے. اتنی بڑی ایک صف ہوگی. تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 80 منها من امتی، ان 120 صفوں میں سے 80 تو میرے غلاموں کی ہو. جنت کا 1/3 باقی سارے مل کے بھریں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں مل کر 40 صفیں مکمل کریں گی. اور ختم نبوت کے دیوانے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اکیلی ہی 80 صفیں مکمل کر جائے گی. تو سرکار کا فرمان واضح کر رہا ہے میرا قرآن میرا معجزہ ہے جو میری دعوت آگے چلتی رہے گی، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ جتنے میرے پیروکار ہوں گے اتنے کسی کے پیروکار نہیں ہوں گے. اس بنیاد پر جو خبر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے گزٹ کی جاری فرمائی، اس سے پتا چلتا ہے کہ ختم نبوت کی شان کتنی بڑی شان ہے. اور ختم نبوت کا جو منصب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کتنا اجماعی منصب ہے کہ جس کی بنیاد پر تمام جو رسل علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان سب پر رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و بالا شان عطا فرمائی ہے. اب اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، دوسرے لفظوں میں آپ کا کام بھی ختم نبوت والا ہے اور آپ کا نام بھی ختم نبوت والا ہے. کام سے مراد کار نبوت، تبلیغ، پریچنگ، طوفانوں کا مقابلہ کرنا، اندھیروں کو ختم کرنا، سویروں کو آباد کرنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اعلان فرما رہے تھے، اعلان نبوت کیا تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے بھیجا ہی مکمل کرنے کے لیے گیا ہے. میں آیا ہی مکمل کرنے کے لیے ہوں، کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا گیا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، ہر عمل کی خوبی، ہر خلق کی عظمت میں سمجھانے آیا ہوں. میں ہر سبق پڑھانے آیا ہوں. قیامت تک کے لیے انسان کو جو چاہیے میں دینے آیا ہوں. خواہ نظام زندگی ہو، خواہ نظام بندگی ہو، خواہ فرد کی بات ہو، خواہ سوسائٹی کا مسئلہ ہو، خواہ دنیا ہو، خواہ آخرت ہو، خواہ تجارت ہو، خواہ عبادت ہو، میں بھیجا ہی مکمل کرنے کے لیے گیا ہوں. جس نے لینا ہے مجھ سے لینا ہے، جس کو دینا ہے میں نے ہی دینا ہے. میرے بعد کوئی نہیں دینے آئے گا. رب نے جو دلوانا ہے مجھ ہی سے دلوانا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کے خطبے میں یہ لفظ نہیں ہے. اور قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. Today I have perfected your religion. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے بات چلی، وحی آتی رہی، پیغام خداوندی انسانی رہنمائی کے لیے آتا رہا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں جو چاہیے میں دے رہا ہوں.
نہیں دیا بہت کچھ، لیکن ختم اسی پہ کیا، یأتی من بعد اسمہ احمد، ابھی ہمارے آقا آئیں گے۔ بہت کچھ دیا، ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی بدری کی احسن نبھائی، لیکن سبق تو وہی پڑھانا تھا جو رب کی طرف سے آئیڈر تھا، نصاب وہی دینا تھا جو انسانیت کو اس وقت سمجھ آ سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ سبق بھی تھا کہ مجمع میں آنا ہو، سوسائٹی میں، تو لباس پہن کے آنا ہے، یہ شروع کے انسانی سبق یہ بھی تھے۔ اور وزڈم رائپ ہوتا رہا، انسانیت ایڈوانس ہوتی رہی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، اب اعلان ہوا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر تمہاری نعمت کا اتمام کر دیا۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود کہنے لگے تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ آیتیں اترے تو عیدیں نہیں بنتی، انہوں نے اس کو تسلیم کیا، پوچھا کون سی آیت؟ تو اب دشمنوں کو تو پتہ ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہماری عید ہوتی، کیوں؟ ہم ہی آخری ہوتے، بات ہم پہ ختم ہو جاتی، نہ کوئی اور آتا، نہ کسی کی کا ذکر ہوتا، نہ ہمارے کوئی مقابلے کرتا، ہم ہی پھر آخری ہوتے۔ اس میں تو ساری سامنے آ گئی ہے، اگر یہ آئے ہمیں ملتی تو ہم اس کے نزول کو عید بنا لیتے۔ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ایک بناتے، ہماری تو دو عیدیں تھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، عرفہ کا دن بھی تھا، جمعہ کا دن بھی تھا، جمعہ بھی عید ہے اور 9 ذو الحج بھی عید ہے، تو یہ پتہ چلا کہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کو احساس ہے اس بات کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مقام کیا ہے، اور یہ جس پیغمبر پہ اتری اس کی شان کیا ہے، جس کتاب میں آئی اس کا مقام کیا ہے، اور جس امت کو ملی وہ امت کتنی عظیم امت بن گئی ہے۔ چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام جب آخری نبی ہیں تو مطلب کیا بنا کہ صحن نبوت میں آئے تو کسی اور کی گنجائش نہ رہی۔ تو پھر یہ امت جب آئی تو پتہ کیا چلا، امتیں بڑی بڑی آئی تھیں، مگر جب صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم، جب یہ امت آ گئی تو پھر سینے چمن میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ اب امتوں میں اور کہاں کوئی اتنے بڑے قد کی آئے گی؟ تو اس لحاظ سے عظمتیں تو سب آگے امت تک بھی پہنچنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا ہماری کتاب میں ہوتی تو آیت بناتے۔ امیر المومنین نے کہا ہماری تو وہ ایک عید کی بات کر رہا تھا، کہا 2 عیدیں ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کام ہوم ورک جو نبوت کا تھا اس کے لحاظ سے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرما رہے تھے ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، اور جو وعدہ کیا تھا میں نے نبھا دیا۔ ہر اندھیرے کا جواب، ہر مشکل کا حل، ہر بیماری کی دوا، ہر پرابلم کو سالو کرنے کی بصیرت، ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، قیامت تک کی راہیں میں روشن کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد تمہیں اور کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں ہر روشنی میں دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیمات دے دیں قیامت تک کے لیے، ہر مشکل کا جواب، ہر مسئلے کا حل، سارے احکام الہی آ گئے، تو پھر کوئی نیا آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ پہلے وقت کی ڈوز تھی،
لیکن تشنگی پھر بھی تھی، اندھیرے چھاتے تھے، تو پھر نیا نبی آتا تھا، پھر اندھیرے ختم ہوتے تھے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں کسی نام نہاد روشن خیالی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تو تمہیں قیامت تک کی روشنی دے کے جا رہا ہوں۔ ہر طرف یہ نور بکھرے گا، ہر طرف روشنی جائے گی۔ اس تمام مضمون کو مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ کہ نبوت کا دروازہ کیوں بند ہو گیا؟ پیچھے کام ہی نہیں بچا جو کوئی نبی آگے کرے۔ نبوت کا دروازہ کیوں بند ہوا؟ کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، کہ پھولی وہ کھلے جن کے حسن نے ہر کمی پوری کر دی ہے، جگہ پیچھے بچی نہیں ہے، کوئی کھلے تو کہاں کھلے۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ نبی آئے تو کہاں آئے، رسول آئے تو کہاں آئے، جو صحن چمن تھا، صحن نبوت تھا، وہ تو سارا بھر گیا ہے۔ تو بیان کیا کہ کوئی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ کانٹا تو اگ سکتا ہے، مگر صحن نبوت میں اب کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ اس واسطے کہ 12 ربیع الاول شریف کو جو کھلے ہیں وہ اس انداز میں کھلے ہیں کہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم کی صدا دینے والے، انما بعثت لاتمم کا پیغام دینے والے، انسان کو جو چاہیے تھا وہ عطا کرنے والے اس انداز میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ لہذا کار نبوت باقی نہیں رہا کہ بحیثیت نبی کو آ کے پھر کرے ہاں میری امت میں مجدد پیدا ہوں گے، مجھ سے لیتے رہیں گے، سوسائٹی کو دیتے رہیں گے۔ اور حضرت مجدد الفسانی نے کہا تھا اپنے بیٹے کے نام خط میں، کہا تھا کہ وقت آس درون میں سابقہ ترین تو وقت کہ پورا ظلمت انبیاء اولو العزم مبعوث بھی گش و بناء شریعت جدید بھی کر۔ جب اکبر کی نام نہاد روشن خیالی اور اس وقت ہندو مذہب اور اسلام کو مکس کر کے جو دین الہی نام کا ایک مکسچر تیار کیا جا رہا تھا، تو مجدد صاحب نے لکھا میرے بیٹے اب جتنا اندھیرا ہندوستان میں چھا گیا ہے، ایسا اندھیرا جب پہلے زمانوں میں چھاتا تھا تو کوئی نیا نبی آ کے حالات کو صحیح کرتا تھا۔ انبیاء اولو العزم، عام نبی نہیں، اولو العزم نبی آ کر پھر ملت کو کی کشتی کو کنارے پہ لگاتا تھا۔ لیکن فرمایا اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا، تو پھر اسی امت سے کوئی اٹھے گا تو پھر اندھیروں کو چیر کے سویرے آباد کر دے گا۔ دنیا نے دیکھا وہی مسلح سے اٹھنے والا صوفی شیخ احمد مجدد الفسانی بنا اور اکبر کی نام نہاد روشن خیالی کو لگام دے کر بر صغیر میں پھر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ تو اس امت میں ہر دور کے لیے میرے آقا علیہ السلام انتظام فرما کے گئے ہیں کہ میرے پاس خزانہ ہے، آگے سینے ایسے ہوتے رہیں گے جن سے تجلی ان سینوں پہ پڑے گی اور وہ اپنے ماحول کو آگے تجلیاں عطا فرماتے رہیں گے۔ اس واسطے ختم نبوت کا عقیدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا کام دیکھیں تو کام بھی ختم نبوت والا ہے، نام دیکھیں تو نام بھی ختم نبوت والا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بہت خوبصورت ہیں، مگر کسی پیغمبر کا نام حمد سے مشتق نہیں کیا گیا۔ انفینیٹیو مصدر ہوتا ہے عربی زبان میں، جس سے آگے 1 سے 20 لفظ بنتے ہیں۔ حمد کا جو لفظ ہے اس سے ڈرائیو کر کے مشتق کر کے کسی پیغمبر کا نام نہیں رکھا گیا سوائے ہمارے نبی علیہ السلام کے۔ آپ کا نام محمد، آپ کا نام احمد، یہ حمد ہوتی ہی اختتام پر ہے۔ آپ تقریر سنتے ہو، مقرر جب گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے تو کہتا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، یہ بس میری آخری بات یہی ہے کہ حمد ساری اللہ کے لیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جنتی جنت میں
کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سب سے آخر میں یہی ہے، حمد ساری رب کے لیے ہے. تو حمد کا قانون ہے، حمد اختتام پر جب کوئی مسئلہ وائنڈ اپ ہو رہا ہو، اگرچہ برکت کے لیے بسم اللہ تحمید شروع میں بھی ہے، لیکن اختتام پر حمد کر کے بات کو مکمل کر دیا جاتا ہے. تو رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ازل سے نبوت کے لیے چنا اور ان کے نام بھی چنے، مگر حمد سے انہی کا نام بنایا جن پر پھر نبوت کا سلسلہ بند ہونا تھا. کیونکہ حمد اختتام پہ ہوتی ہے، حمد جو ہے انقضاء امور پہ ہوتی ہے. جب کلوز کر دیا جائے تو حمد سے اچھے کام کو کلوز کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، نام دیے جاتے رہے، مگر کسی کا نام حمد سے مشتق نہیں ہوا. جب میرے آقا علیہ السلام آئے، نبوت کا دروازہ بند ہوا، تو آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے نام بھی وہ دیا ہے جو نام بھی ختم نبوت والا ہے. اس بنیاد پر اب ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں خود لفظ محمد میں ختم نبوت کی دلیل ہے، اور مستدرک للحاکم کے اندر باقاعدہ اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو آئین کے اندر مسلمان کی تعریف قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے شامل فرمائی، شامل کروائی، جس میں یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے آئین میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہاں آخری ہونے کا یہ جو لفظ آئین میں رکھا گیا، تو خود فرمان رسول علیہ السلام جو مستدرک للحاکم میں ہے، اس کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم کے اندر ہی وہ عظمت موجود تھی جس کو ظاہر کرنا لازم ہوا کہ ہر وہ شخص جو مطلقاً کلمہ پڑھتا ہے اور ختم نبوت کے موضوع کو گول مول کر دیتا ہے یا انکار کرتا ہے، اظہار نہیں کرتا، تو اس کو آئین پاکستان کے لحاظ سے مومن نہیں سمجھا جائے گا. مومن مسلمان اسی سمجھا جائے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے والا ہوگا. یہاں اس چیز کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آج قادیانی مرزائی ان کا جو فتنہ ہے اتنا شدید فتنہ ہے کہ عام انسان تو کیا بعض خواص کے لیے بھی ان کی گمراہیوں سے بچ پانا بڑا مشکل ہو جاتا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یہ قطعی عقیدہ ہے اور بہت ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت. تو چونکہ قادیانی یہ عقیدہ نہیں رکھتے، اس واسطے وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں. بعض نان مسلم کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ناٹ مسلم ہیں. تو یہ لفظ ہمارے پاس ایک آخری لفظ ہے کہ وہ ختم نبوت نہیں مانتے، اور وہ میرے پاس باقاعدہ ان کے ایسے بیانات موجود ہیں. وہ کہتے ہیں تو ہم تو ختم نبوت پہ یقین رکھتے. باقاعدہ جس وقت یہ لاہور میں جس وقت ان کے ایک مرزواڑے پر حملہ ہوا، اس کے اگلے دن جو انہوں نے بیانات شائع کیے پاکستان کے اخبارات میں، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، اور آگے یہ مزید ان کا بڑا حملہ تھا. انہوں نے کہا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. اب یہ الفاظ عام بندہ سنے تو کیا خاص بھی سنے گا تو کہے گا پیچھے شک کیا رہ گیا، وہ ختم نبوت بھی مان رہے ہیں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں. تو پھر تو ساری وضاحت انہوں نے کہہ دی. تو میرے بھائیوں، اس بیان کے اگلے دن ہم نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس میں ان کی اس بات کا جواب دیا کہ کوئی مغالطہ نہ کھائے، وہ یہ کہہ کے بھی فراڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے ان کی کتابیں پیش کی جس میں
مرزا کے بیٹا سے یہ سوال کیا گیا کہ جب تم غلام احمد کو، مرزا غلام کو جب تم نبی مانتے ہو تو تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ اگر تم نے نبی مانا ہی ہوا ہے جس طرح کا تو اس کا کوئی علیحدہ کلمہ ہونا چاہیے. کلمہ اس کا تم کیوں نہیں بنا رہے؟ کلمہ کیوں نہیں متعارف کروا رہے؟ تو اس کا یہ جواب یہ تھا، اس نے کہا یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے یہی ہمارا کلمہ ہے. ہم نیا تو تب بنائے جب یہ ہمارا نہ ہو. یہ ہمارا کلمہ ہے. کیسے؟ اس نے کہا معاذ اللہ کہ جب مرزا فوت ہوا، جب اس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو معاذ اللہ مرزا کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آئے. تو یہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے ہی ہمارا. مطلب کیا بنا کہ معاذ اللہ جب وہ یہ کلمہ پڑھے تو ہمارے آقا علیہ السلام کو محمد نہیں کہہ رہے، وہ اس مرزا کو محمد کہہ رہے ہیں. اس مرزا کو محمد کہہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور اس مرزا کے آنے کے بعد کہتے ہیں اب نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب وہ کتنا اہم جملہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، کتنا اہم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اس کے نیچے بھی انہوں نے کتنا فراغ کیا ہوا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کہہ کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے، وہ تو اپنے اس مرزے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو رسول کہہ رہے ہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ ہمارے جذبات پر کتنا حملہ ہے. آج ہمارے جو اس طرح کے موضوعات ہیں، مغرب ہمیں کہتا ہے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہیں، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، تم ان پہ سختی کر رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں یہ تو تمہارے ہاں بھی قانون ہے کہ جو کسی کا ٹریڈ مارک ہو وہ اس کا حق ہے، کسی دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ ٹریڈ مارک اور ہے اور کلمہ اسلام اور ہے. تو جب ایک کمپنی دوسری کمپنی کو اپنا نشان استعمال نہیں کرنے دیتی تو یہ امت اپنا کلمہ کسی کو کیسے استعمال کرنے دے؟ اور پھر اس کے اندر دیکھو نا، وہ یہ عقیدے کے اندر کتنی گستاخی کر رہے ہیں، ہم پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. ہم جو کہتے ہیں ان جیسا نہ ہوا نہ ہوگا. اور وہ ایک ایسے بندے کے بارے میں کہ معاذ اللہ جو بال یقین مرتد ہے، اسے ہمارے آقا علیہ السلام کی ترک ہے، اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام کو کہے کہ اس کے روپ میں پھر دنیا میں وہ آ گئے. اب یہ ہے اس کی گستاخیاں اس قادیانی ٹولے کی. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے اور کہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. اتنی شدید قسم کی بلس فہمی اور توہین وہ لوگ کر رہے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر الفاظ، یعنی یہ صرف ایک بات نہیں، مرزا کی اپنے خرافات جو ہیں ان میں سے 20 مقامات پر اس نے یہ لکھا ہے. یہاں تک یہ عربی جملہ بھی اس کا موجود ہے، کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ ما عرفنا کا من فرق بینی و بین المصطفیٰ. جو کہتا ہے معاذاللہ جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، وہ کہتا ہے اس نے مجھے جانا ہی نہیں ہے. میری حقیقت کو تب جانتا ہے جب مجھے وہی سمجھے. اور پھر اس طرح کے اشعار اس نے لکھے ہیں. اس کے ماننے والوں نے، وہ تفسیر کا وقت نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دیدار کرنا ہو وہ قادیان میں جا کے غلام احمد کا دیدار کر لے. تو یہ ان کی گستاخیاں، ایک مسلمان کس طرح ان کے لحاظ سے اپنے اندر کوئی گنجائش پیدا کر سکتا ہے. تو قطعی عقیدہ ختم نبوت کا اس کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی دلالت کر رہا ہے، نام بھی دلالت کر رہا ہے.
قرآن کی ہر آیت بتا رہی ہے، اور نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آگے کتنا عام ہوا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام مقام محمود، آپ کا جھنڈا لواء الحمد، آپ کی امت حمادون۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک بیان کر دیا، فرمایا آنا خاتم الانبیاء و مسجدی مسجد و آخر مساجد الانبیاء۔ فرمایا نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں، اور میری مسجد ہی نبوی مسجد ہے، جو نبیوں کی مسجدوں میں سے سب سے آخری مسجد ہے۔ اس کے بعد کوئی اور مسجد کسی نبی کی نہیں ہوگی، چونکہ میں آخری ہوں، میری مسجد بھی آخری ہے، میری امت بھی آخری ہے، اور اس آخری ہونے کے اندر بڑا کمال ہے، بڑی عظمت ہے، اور آخری ہونے کے اندر بڑا مرتبہ ہے۔ اس موضوع پر بھی بڑی حساس بات ہے کہ جب جو بند کے بانی نے لکھ دیا تھا اپنی کتاب کے اندر کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، یہ لوگ غلطی کرتے رہے ہیں کہ آخری ہونے میں تو کوئی شان نہیں ہے، اصلی ہونے میں شان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہے اور باقی سب ان کا سایہ ہے۔ اصلی ہونے میں شان ہے، آخری ہونے میں شان نہیں۔ تو خاتم النبیین کا معنی اس نے کہا لوگ ماضی میں غلط فہمی سے آخری نبی کرتے آئے ہیں، آخری نبی اس کا معنی نہیں، اصلی نبی اس کا معنی ہے۔ اب جب اس نے یہ معنی کیا تو مرزے نے اس دروازے سے اپنے آپ کو داخل کر لیا، اس نے کہا میں بھی سایہ ہی ہوں ان کا، میں بھی مستقل نبی نہیں ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں، میں ان کا سایہ ہوں۔ اب یہ دروازہ وہاں سے کھلا، جبکہ آخری نبی ہونا یہ امت کا اجماعی عقیدہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی، ختم نبوت کی پہلی جنگ، جس میں تمام غزوات رسول اللہ علیہ السلام کے جو شہداء ہیں ان کے مقابلے میں اس اکیلی جنگ میں صحابہ نے زیادہ شہادتیں پیش کر کے عقیدے کو محفوظ کیا۔ 40,000 مسیلمہ کذاب کے حواری تھے، اور جب قلعہ میں بند ہو گئے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ البدایہ والنہایہ میں موجود ہیں کہ جب حملہ ہوتا تھا تو ان کے صحابہ تو اس محاذ پہ تھوڑے تھے، باقی سارے محاذوں پہ مختلف فتنوں کی سرکوبی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا ہوا تھا۔ اب 40,000 مسلمہ کے فوجی ہیں اور صحابہ کی تعداد بالکل 1000 سے تھوڑی سی اوپر ہے، اور یہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ آخر ان کی عددی برتری سے کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ وفا سے قدم پیچھے ہٹ جائے۔ حضرت سالم نے اپنے لیے گڑھا کھود لیا، حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے اپنے لیے گڑھا کھود لیا کہ جو کچھ ہو جائے گا پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، اور انہی گڑھوں میں وہ شہید ہو گئے۔ اور اب جس وقت صحابہ کو کمک پہنچی اور مسیلمہ کذاب کے حواری انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا۔ بہت بڑا قلعہ تھا کہ یہ پھر بھوکے چلے جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، لیکن صحابہ نے بالآخر قلعے پر حملہ کیا۔ قلعے میں مسیلمہ کذاب کے حواریوں کی لاشیں گنی گئیں تو 25,000 تھیں۔ اب یہ صحابہ کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی قربانیاں، اور جو جھوٹا تھا مسیلمہ اس کے خلاف جو فدائی انداز تھا، آج والا نہیں جو جیکٹو والا ہے، وہ انداز تھا کہ جب سارے قلعے میں بند ہو گئے، دروازہ بند تھا، دیوار کوئی پھلانگ نہیں سکتا تھا، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس طرح ہے کہ تم مجھے ڈھال میں بٹھاؤ اور ڈھال کو بازو سے اونچا کرو، اور بازو کے بعد اپنے نیزے ڈھال کو لگاؤ، بازو کی بلندی کے ساتھ نیزوں کی بلندی بھی شامل ہو جائے گی، اتنے میں ڈھال قلعے کی دیوار تک پہنچ جائے گی، تم دیوار تک ڈھال کو پہنچا کے الٹے کر دو، آگے میرا کام ہے، میں جو کر کے جاتا ہوں۔ اب سوچو جذبہ عشق رسول اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکے؟ 25,000 دشمن اندر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اور ایک مصطفی اکیلا اندر کودنا چاہتا ہے کہ دروازہ میں کھولتا ہوں۔
حضرت برا کو جس وقت قلعے کی دیوار سے اندر گرایا گیا تو فوراً اٹھتے ہی تلوار چلانا شروع کر دی اور دائیں بائیں تلواریں مارتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور صحابہ اندر داخل ہوئے اور مسلمہ کذاب جو ایک دیوار کے پردے میں پیچھے چھپا ہوا تھا اس کا بھی سر اتارا. 25,000 اس کے حواری اندر تھے. وہ سارے تحقیق کیے اور لوگوں کو بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑنا کوئی عام بات نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے قیامت تک ایسا ہی فیصلہ ہوتا رہے گا. کس انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اس عقیدے کی اہمیت کو امپورٹنس کو اس وقت واضح کر رہے تھے اور آج تک یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت اس کے تمام تقاضے اپنے عقیدے کی بنیاد پر پورے کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. وہاں جس وقت ختم نبوت کا معنی اصلی نبی کر کے دروازہ کھولا گیا اور آخری ہونے کا انکار کیا گیا کہ آخری ہونے میں کوئی شان نہیں ہے، تو ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری ہونے کی شان بیان کر رہے ہیں. آخری ہونے میں شان ہے جو اور کسی میں نہیں. خاتم النبیون صحیح بخاری شریف میں ہے. پہلے جتنا جتنا حصے میں آیا تھا اللہ نے دیا نبیوں کو دیتے جاؤ. جب سب کچھ دلوانا تھا تو پھر مجھے بھیج دیا کہ جو لینا ہے ان سے لینا ہے، یہ آخری ہے. ان کے بعد تمہیں کوئی نہیں دینے آئے گا. قیامت تک جس نے مانگنا ہے انہی سے مانگنا ہے، جس نے لینا ہے انہی سے لینا ہے. ان کا اقتدار اتنا ہے قیامت تک خزانہ ختم نہیں ہوگا. ان کا علم اتنا ہے قیامت تک کے مسائل حل کر رہے ہیں. ان کی محبت اتنی ہے قیامت تک اس کے جھنڈے لہراتے رہیں گے. یعنی آخری ہونے کا تو کمال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سب سے آخر میں بھیج کر واضح کر دیا کہ میں نے انسانیت کو جو کچھ دینا تھا ہدایت کا پیغام ان کے ذریعے دے دیا. اب ہر صدی کا وہی نصاب ہے جو نہیں بدلے گا اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیضان قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل پیش کر رہا ہے. یوں کہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس میں صرف اس کا یہ پہلو عرض کرتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں. ختم نبوت بیان کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف سنی پوری کر سکتا ہے، اہل سنت و جماعت ہم لوگ. اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ہم نے بڑے بڑے فورم پریس کانفرنسوں میں مذاکروں میں پیش کیا اس حقیقت کو، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. وہ لوگ جو ختم نبوت کا جلسہ کریں لیکن نظریہ یہ ہے کتابوں میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کل کی بھی خبر نہیں، پرسوں کی بھی خبر نہیں، ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں معاذ اللہ. اور ختم نبوت کیا نظریہ بیان کریں کہ قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب دے گئے ہیں. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر مسئلے کا جواب دے گئے. تو میں کہتا ہوں جنہیں معاذ اللہ 15ویں صدی کے مسئلے کا پتہ نہ ہو جواب کیسے دیں گے؟ جنہیں 16ویں صدی کی بیماریوں کی خبر نہ ہو جواب کیسے دیں گے؟ تو ختم نبوت کا جب یہ مطلب ہے کہ قیامت تک کے ہر مسئلہ حل کر کے گئے ہیں تو پھر پہلے ماننا پڑے گا کہ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ اس وقت بھی نیچے موجود تھا. جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ آنا تھا، میرے محبوب علیہ السلام بیماریاں بھی دیکھ رہے تھے، علاج بھی کر رہے تھے کہ 14ویں صدی کا فتنہ کیا ہوگا، 15ویں کا کیا ہوگا، 18ویں کا کیا ہوگا. اس واسطے ختم نبوت کی عقیدے سے پہلے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام قیامت تک ہر منٹ کا علم غیب جاننے والے ہیں. یہ نہ ہو تو ختم نبوت کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہو سکتی. اور دیکھو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نے کیسے دیکھا. آج تم جاؤ حرم شریف میں، مکہ شریف میں، تم بلڈنگیں دیکھو، پہاڑ دیکھو اور نفق جو پہاڑوں کے اندر بنی ہوئی رستے ہیں، انابیب زمزم دیکھو اور ادھر مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو اذا بعجت کذائم مکہ ویعلو البناء جبال مکہ. اس وقت صحابہ کیا صورتحال ہوگی؟ کب؟ فرمایا جب
مکہ کے پہاڑوں کو کاٹ کے رستے بنائے جائیں گے۔ ابن اسیر جزری نے جو ڈکشنری حدیث کے الفاظ کی آج سے صدیوں پہلے لکھی گئی، اس میں بھی بوئجت کا زائم کا معنی یہ کیا کہ اندر سے پہاڑوں کو کھود کے سرنگیں بنائے جائیں، اور دوسرا فرمایا اس وقت بلڈنگیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی۔ زمزم ٹاور دیکھو، مکہ ٹاور دیکھو۔ یہ حدیث آج ایک نجدی عالم نے جو ان کے امام سعود یونیورسٹی کا عقیدے کا استاد ہے، اس نے نہایت العالم نامی کتاب لکھی، جس میں تصاویر کے ساتھ اس نے حدیث کا بیان کیا کہ اس کائنات کا انجام کیا ہوگا، دنیا اختتام پذیر کیسے ہوگی۔ اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کے علم غیب والی ساری حدیثیں اکٹھی کر کے جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تصویریں بھی دے دیں، اور جو ہونا ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ جو ہو چکا ہے ایک طرف حدیث، ساتھ اس کی تصویر۔ یہاں جس وقت اس نے یہ حدیث لکھی تو ساتھ اس نے مکہ شریف کی پہاڑیوں کی کے اوپر جو بلند نظر آ رہے ٹاور، ان کی تصویریں دیں، اور پھر جو سرنگیں ہیں، اور بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے صدیوں پہلے پہاڑوں کے اوپر بھی دیکھ رہے تھے، پہاڑوں کے اندر بھی دیکھ رہے تھے۔ اتنا علم ہے، اس قدر رب ذوالجلال نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے تو سنی کا عقیدہ ہی کر سکتا ہے، دوسروں کے پاس ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس لحاظ سے کہ قیامت تک کے لیے منگتوں کی جھولی بھرنے کے لیے خزانہ ہو تو پھر کام چلے گا، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ جن کا نام محمد و علی ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر کس طرح وہ تقاضے پورے ہوں گے۔ اس بنیاد پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حقائق بیان کیے، اس مسلک کو سامنے رکھ کر آج ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے وہ شان عطا کی کہ قیامت تک کے لیے حکم ہو گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ خوشخبری سنا دی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، محبوب قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی جان پہ ظلم کر بیٹھے تمہارے دروازے پہ آ جائے، تمہاری دہلیز پہ آ جائے، تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں تو وہ ختم نبوت کس منہ سے بیان کریں گے؟ ختم نبوت کا تو مطلب ہے آج زندہ بھی ہے، تابندہ بھی ہے، سن بھی دیتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اس انداز سے میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مضمون بیان ہو رہا تھا، حضرت اوس بن اوس، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسلم، یہ احادیث کی کتابیں، ان میں وہ حقیقت موجود ہے کہ جب فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ یوم مشہود، مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن حاضری لگتی ہے، فرشتے تمہیں دیکھنے آتے ہیں، تو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الموت کیف تعرض علیک صلاتنا، آپ پر ہمارا درود پیش کیسے ہوگا؟ یعنی انکار نہیں کر رہے تھے، صرف کیفیت پوچھ رہے تھے کہ جسم اور روح دونوں پر پیش کیسے ہوگا جبکہ آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس وقت فرما دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے قبر میں بھی رزق پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا حسین عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جس کے ذریعے سے ہم اس اجماعی عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کی حکمتوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر میں کہتا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی،
زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ اس بنیاد پر یہ حقائق جو رب ذوالجلال نے ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت کی بنیاد پر دیے، یہ برکت ہے کہ آج ہم اس پرنور عقیدے کے زیر سایہ بیٹھے ہیں۔ ابھی تک جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کے مضمون کی طرف نہیں آ سکا، اس میں جو سوالات ہیں، جوابات ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ صرف ابتدا میں جو لفظ ہیں ان پر بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتا ہے وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک کی نفی ہے، ایک کا اس بات ہے۔ نفی کس کی ہے کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اس بات کس کا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان دو باتوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ ان دو باتوں کو آپس میں کیوں جوڑ دیا گیا؟ چونکہ قرآن مجید کی تو ہر آیت تو کیا، رکوع کا بھی پہلے رکوع سے ایک تعلق ہے، پارے کا منزل سے تعلق ہے۔ تو یہ تو ایک ہی آیت کے الفاظ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو جدا جدا موضوعوں کی باتیں بظاہر، باپ نہ ہونا ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، رسول ہونا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے دونوں کو مکس کر کے بیان کیا، اور بیان بھی لیکن سے کیا، اور لیکن جس کو ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں، لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں، اور بٹ ہم انگلش میں بولیں تو وہ بھی استدراک کے لیے ہے۔ تو ما قبل میں یہ عام گفتگو کے اندر جب لیکن کہا جاتا ہے یا عربی میں لیکن، تو جو اس سے پہلے والا کلام ہوتا ہے سننے والے کو اس سے کوئی وام ہو سکتا ہے تو لیکن کہہ کے اس وام کو دور کیا جاتا ہے۔ جس اردو میں لیکن کہہ کے پوری ما قبل والی صورتحال ہی بدل دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن، تو یہ لیکن آتا اس لیے ہے کہ کلام سابق سے مخاطب کو ہو سکتا ہے کوئی وام پڑ جائے، تو لیکن سے وام کو دور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید اور خالد دو ایسے دوست ہیں، ہر جگہ اکٹھے نظر آتے ہیں، ہر جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، غمی ہو، شادی ہو، فنکشن ہو، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں زید اور خالد، ان میں سے ایک اجتماع میں زید کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ ما جاء زید، زید نہیں آیا۔ اب سب نے سنا پھر تو خالد بھی نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہوتے ہی اکٹھے ہیں۔ اگر اس طرح کا آپس میں ان کا تلازم ہو کہ ہمیشہ ہی اکٹھے ہوں، تو جب ایک کا اعلان ہو جائے گا کہ وہ نہیں آیا تو ذہن میں فوراً آئے گا پھر دوسرا بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو اب آگے لیکن کا کمال ہے کہ اعلان کرنے والا کہے گا کہ ما جاء زید، زید نہیں آیا، لیکن امر جاء، لیکن امر یا خالد آیا ہے۔ اب لیکن کی ضرورت پڑے گی کہ چونکہ لوگوں کو شک پڑ جائے گا کہ زید نہیں آیا تو خالد بھی نہیں آیا ہوگا، تو پھر اس کا لیکن کے ساتھ اضافہ کیا جائے کہ خالد آیا ہے۔ تو یہاں کون سی دو چیزیں تھیں کہ جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو سننے والوں کو وہاں پڑے پھر تو وہ دوسری چیز بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہیں۔ تو باپ اور رسول ہونا اور باپ ہونا، ان میں آپس میں مناسبت کیا ہے کہ ایک کی نفی پر فوراً اللہ نے رسول ہونے کا اس بات کیا؟ تو میرے بھائیوں، یہاں اس کی متعدد تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر کے لحاظ سے یہ ہے کہ ایک ہے باپ ہونا، دوسرا ہے شفیق ہونا، کہ جو باپ ہوتا ہے وہ شفقت بھی کرتا ہے، بالعموم جو قانون ہے، باپ کسی کا باپ شفقت کا صاحبان بھی ہوتا ہے۔ باپ ہونا اور شفیق ہونا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ باپ جب کہہ دیا جائے وہ فلاں جو ہے وہ فلاں کا عام تعلق نہیں، وہ تو اس کا باپ ہے، تو اب سننے والا سمجھتا ہے پھر تو جب اس کا باپ آ گیا تو باپ تو بڑا شفیق ہے، اب تو ہمیں زیادتی نہیں کرنے دے گا، اس کے باپ آ گیا۔
اب باپ ہونا اور شفیق ہونا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. تو جب اللہ نے فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو غام پڑ سکتا تھا مخاطب کو پھر تو شفقت بھی نہیں کریں گے. باپ نہیں ہے تو پھر تو شفقت بھی نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول ہے. یہ ہے تعلق کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر شفقت کی نفی نہ سمجھنا. باپ ہونے کی نفی تو ہے مگر یہ نہ سمجھنا کہ کرم بھی نہیں کریں گے, رحم بھی نہیں کریں گے, مہربانی بھی نہیں کریں گے. تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس واسطے کہ باپ تو قیامت کے دن منہ پھیر جائے گا اور نبی غلاموں سے منہ نہیں پھیریں گے. وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں تو شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں. کیوں؟ باپ ایک کمرے میں ہو, بیٹا دوسرے کمرے میں ہو, بیٹا ذبح ہو رہا ہو, باپ کو خبر ہی نہیں ہے تو اب باپ کے دوسرے کمرے میں ہونے کا کیا فائدہ؟ خبر ہوگی تو کچھ باپ کرے گا, خبر ہی نہیں ہوگی تو باپ کیا کر سکتا ہے؟ تو باپ کو تو خبر دینے کی ضرورت ہے مگر ماہ مدینہ کو خبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خود جانتے ہیں. اور پھر باپ کو خبر ہو جائے اور اس کی کان پٹی پہ کوئی پستول رکھ دے کہ اگر تو بولے گا تو تیرا بھی حجر کرتا ہوں, تو اب بیچارے کے پاس اختیار ہی نہیں, کیا کر سکے گا؟ خبر ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. تو اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن کرتے وہ ہے جو باپ کر ہی نہیں سکتا. اب میدان محشر ہوگا جب اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری کا حکم ہو رہا ہوگا. ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے, وہ کہ اور کسی کے پاس جاؤ, اور کسی کے پاس جاؤ. جب ساری امتیں ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے گی تو آپ کیا فرمائیں گے؟ آنا لہا, میں تو بیٹھا ہی شفاعت کے لیے ہوں. بخاری شریف میں آنا لہا, آنا لہا. ہمارے استاد محترم بہت بڑی شخصیت ہوئے ہیں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ, یعنی اہل سنت کے مدارس میں ان کی تدریس نے بہار قائم کی. اتنے بڑے بڑے چوٹی کے محقق علماء محدث انہوں نے تیار کیے. جب ہمیں وہ یہ حدیث بکی شریف جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف میں پڑھا رہے تھے تو فرماتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میدان معاشر میں جب ساری امتیں پریشان ہو کے بالآخر ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار میں پہنچے گی اور کہیں گی آگے جو کچھ ہونا وہ تو بات کی بات ہے, یہ معاشر کا میدان, اس میں گرمی سے ہمیں کھڑا نہیں ہو رہے ہم, کوئی ہمارا کرو. تو سرکار آنا لہا کیسے فرمائیں گے؟ استاد کہتے ہیں استاد اس طرح کہتے تھے کہ سرکار سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمائیں آنا لہا, میں اس کے لیے تیار بیٹھا آنا لہا. اور یہاں سے بریلی کا عشق بولتا ہے آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں, عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے, ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عروج ہے محبت میں اللہ نے اسے بیان کیا. اب باپ اتنی کر ہی نہیں سکتا جتنی یہ کرنے والے ہیں. تم میں سے کسی کے یہ باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. آگے وخاتم النبیین, اور نبیوں میں سب سے آخر میں ہے. اس میں پھر آگے ترقی ہے. کس طرح؟ امام راضی کہتے ہیں کہ ایک بلا تمثیل ایک انسان وہ ہے, ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے. ایک وہ باپ ہے جسے پتا ہے کہ میری اولاد کے چچے بھی ہیں, ماموں بھی ہیں, رشتہ دار سارے ہیں, میں نہ بھی ہوا تو ان کا کچھ سہارا چچے بنیں گے, کچھ ماموں بنیں گے, ان کا گزارا ہوتا رہے گا. لیکن ایک وہ باپ ہے جسے پتا ہے میری اولاد کا نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی ماموں ہے, کوئی ان کا سہارا نہیں, میں ہی ہوں جو کچھ ہوں, تو ان کا بیلنس بھی ہونا چاہیے, ان کی رہائش بھی ہونی چاہیے. فرمایا اگرچہ پیار وہ بھی کرتا ہے جو پہلی قسم کا باپ ہے, لیکن جتنا پیار اور شفقت دوسرا کرتا ہے اتنا پہلا نہیں کرتا. پہلے کو پتا ہے سارے اور بھی ان کے ہیں, دوسرے کو پتا ہے کہ سارا صرف میں ہی ہوں, تو کہنے لگے بلا تمثیل
اگرچہ ہر نبی ہی امت کے لیے رحمت کا سائبان ہوتا ہے، مگر پہلے نبیوں کو پتا تھا ہم نہیں ہوں گے تو دستگیر اور آ جائے گا، ان کا بازو کی اور پکڑ لے گا، ان کا سہارا کوئی اور بن جائے گا، اور سرکار کو پتا تھا میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، تو جتنا کرم آپ نے کیا ہے اتنا پھر کسی نبی نے امت میں نہیں کیا۔ یہ کلام خداوندی میں اس طرح ترقی ہے آگے کی طرف کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا شفیق بھی نہیں، شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں، کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر فرمان مطلقاً رسول بھی نہیں، آخری نبی ہے کہ جنہیں پتا ہے کہ میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، ان کے لیے جو کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اس میں اس لذت کو ایک انتہا تک پہنچا دیا گیا کہ ہر امت اپنے نبی سے پیار کرتی رہی ہے، مگر جتنا پیار اس امت کا اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور جتنا کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر ہے، اتنی مثال اور کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اس بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی انووکیشن دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ایک خصوصی کوٹا ہے بلیسنگ کا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی جس مقصد کے لیے مانگو پورا ہوگا۔ ہر پیغمبر کو ایک دعا کا کوٹا سپیشل دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وہ سب نے ہی کوٹا استعمال کر لیا۔ کوئی ضرورت پڑی، مشکل وقت آیا، دعا مانگ لی، حق دیا تھا رب نے اپنا، پورا ہو گیا۔ لیکن اب دیکھنا ختم نبوت کی محبت۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی اختبأت دعوتی، میں نے آج تک وہ دعا نہیں مانگی، اگرچہ میری روزانہ قبول ہوتی ہے ہزاروں، مگر وہ خاص کوٹے والی دعا میں نے نہیں مانگی، اور فرمایا قیامت تک مانگوں گا بھی نہیں۔ شفاعتا لامتی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن مانگوں گا اور اس ایک دعا سے امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ختم نبوت کی اس آیت کے اندر جس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، رب ذوالجلال نے، اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ یہ حکمتیں، یہ ایک تفسیر کے لحاظ سے جو لازم و ملزوم دو چیزیں تھی، میں نے اس کا ایک ویو آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں آپ تمام حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ گفتگو بڑی لمبی ہو گئی، مگر آپ نے بڑی محبت، ذوق اور عشق کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت کیا۔ میں مرکز اہل سنت ابوظہبی کے تمام منتظمین کو اور حضرت مولانا مفتی راحت محمود صاحب کو، آپ تمام احباب کو، حضرات و خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس موضوع کو آج جو منصب نبوت و رسالت کے لحاظ سے آج تقاضے ہیں آگے پھیلانے کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دشمن مختلف NGOs کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے وہ دین لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 295C اور قانون ناموس رسالت کے لحاظ سے لوگوں کو روزانہ جو ایجنٹ ہیں مغربی وہ پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ 15 مارچ کو مینار پاکستان کے سائے تلے تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہوگی، جس میں ہم ان تمام فتنوں کا جواب دیں گے۔ 15 مارچ کو مینار پاکستان پر شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر ہم اس حقیقت کو اچھی طرح اجاگر کریں گے کہ یہ ساری امتوں میں سے امتیاز ہے اس امت کا کہ جتنا اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام سے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا، اور جتنا کرم سرکار کی طرف سے ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حسن یوسف پہ کٹنگ مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر حسن سامنے تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا، بار بار نہیں، ایک بار، اور وہ بھی سر کا نذرانہ نہیں تھا، انگلی کا تحفہ تھا۔ حسن یوسف پہ کٹنگ ماضی میں، حسن یوسف پہ کٹنگ مصر میں انگشت زنا،
اور ادھر کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تکابر دیکھو آل حضرت رحمت اللہ علیہ کا. ادھر ہے انگلی، ادھر ہے سر. انگلی دینے سے بندہ مرتا نہیں، سر دینے سے بچتا نہیں. ادھر ہے حسن، ادھر ہے نام. خود چیز سامنے ہو تو علیحدہ بات ہے، نام سے تو پتہ نہیں چلتا. لیکن یہاں جنہوں نے خود دیکھا چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام، ان کا تو مقام ہی اور ہے. یہ نام سن کر بھی نعرے لگا رہے ہیں، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے. حسن یوسف پہ کٹنگ پاسٹ ہے، ماضی، اور پھر کٹنگ ہے جس سے پتہ چلتا ہے اختیار سے نہیں، بے خبری سے کٹ گئی. اگر کہا جاتا لاؤ انگلی پیش کرو حسن یوسف علیہ السلام کے لیے نذرانہ، ہم کاٹے تمہاری انگلی، ایک بھی پیش نہ کرتی، پتہ ہی نہیں چلا، بے خبری میں کٹ گئی. ادھر ہے کٹنگ، ادھر ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کٹاتے ہیں، مظاہرے ہے، کٹاتے ہیں. ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے کٹاتے ہیں، پھر تیار ہوتے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ تاریخ ایسی ہے، ہر صدی میں تازہ، ہر دن میں تازہ. سر کٹاتے ہیں میں یہ بھی پتا، کٹی میں ہے بے خبری میں کٹ جاتی ہے، کٹاتے میں ہے چوم کے پھندا گلے میں ڈال لیتے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ تعالی ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، ڈاکٹر صاحب زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد. بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدہ ختم نبوت پر اہم ترین گفتگو فرما رہے تھے the great Islamic scholar ایکسیلنسی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی. اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کے علم و عمل اور فضل میں کاملاً خیر و برکت عطا فرمائے، اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم آپ اٹھائے، جو چار دانگ عالم میں پرچار کر رہے ہیں، اور اطراف و اکناف عالم سے ہزار مخالفتوں کے باوجود استقامت کے ساتھ آپ سید انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کا پہرا دے رہے ہیں. خدائے بزرگ و برتر ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ڈاکٹر صاحب کل سنی نوری مسجد مصفہ انڈسٹریل نمبر 11 میں جمعہ شریف کا خطاب فرمائیں گے، نماز جمعہ بھی پڑھائیں گے. 11:15 بجے حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا، اور کل ہی آپ کا دوسرا خطاب سوڈانی کلب دبئی میں دوپہر کو 4 بجے ہوگا. دوپہر 4 بجے ڈاکٹر صاحب کا خطاب انشاءاللہ تعالی کل ہوگا. میں مشکور ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ مرکز اہل سنت و جماعت ابو ظبی کی دعوت پر تشریف فرما ہوئے، اور میں مشکور ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی طاہر فاروق صاحب، محترم شفیق الرحمن صاحب، محترم ذوالفقار صاحب، محترم صدیق بٹ صاحب، کہ جنہوں نے ان تمام انتظامات کو بخوبی سر انجام دیا. اور میں مشکور ہوں مرکز اہل سنت و جماعت کے صدر محترم الحاج محمد عارف بٹ صاحب، نائب صدر محترم الحاج عبداللطیف عبدالحی صدیقی صاحب، سیکریٹری فینانس محمد شفیع قادری صاحب، اور دیگر منتظمین کا، کہ جنہوں نے ہم تمام احباب کی اس عظیم پروگرام کے انعقاد کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی.
اس پروگرام میں جہاں آپ نے ڈاکٹر صاحب کا علمی خطاب سنا تو یہ اہل علم کی روایت ہے کہ اہل علم ہمیشہ علم کو ہی پریفر کرتے ہیں. تو اس عظیم اجتماع کے تبرک کے لیے جہاں طعام کا انتظام کیا گیا ہے وہاں ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی شاندار تصنیف ہے. کہنے کو ایک مختصر سا رسالہ ہے بلکہ وہ سبسٹریکٹ ہے آپ کے خطاب کا کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرض ایک قرض. تو ہم نے پاکستان سے وہ منگوا کر یہاں رکھا ہے آپ احباب کے لیے. اس کی رونمائی بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے صدر محترم اس کی رونمائی بھی یہاں پر فرمائیں گے اور اس کے علاوہ یہ آپ سب کو بھی تقسیم بھی کیا جائے گا. اور یہ ہماری دعوت ہے دیگر احباب کو بھی کہ اہل سنت کی محافل میں اس مزاج کو پروان چڑھانا چاہیے. ہمارے جید علماء کی تصنیفات کو عوام تک پہنچانا چاہیے تاکہ جو خطابات سن کر ہماری بھولنے والی قوم بھول جاتی ہے وہ کتاب پڑھ کر بار بار پڑھ کر اس پیغام کو یاد رکھا کریں. اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے تقریباً تمام تر ضروری گفتگو فرما دی ہے. اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے تشنا چھوڑا ہو. ڈاکٹر صاحب کے مبارک گفتگو میں سے اخذ فیض کرتے ہوئے بس میں ایک جملہ التجا کی صورت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. وہ ایک التجا یہ ہے، یہ مرکز اہل سنت کی التجا ہے بلکہ تمام علماء اہل سنت کی التجا ہے. تمام علماء اہل سنت کی یہ التجا ہے. یہ زوم کریں کیمپ کو ہماری طرف لائیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تصنیف تحفظ ناموس رسالت ایک فرض، سنیپ شاٹس والے بھی اس کو لیں، ایک فرض ایک قرض. تو یہ ڈسٹریبیوشن اس کی شروع کر دیں، آپ مینجمنٹ اس کی ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. تو یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے ادارہ صراط مستقیم کی صراط مستقیم پبلیکیشنز کی. یہ پبلیکیشن مرکز اہل سنت و جماعت ابو ظبی کی جانب سے آپ سب دوستوں کے لیے یہ ہدیہ ہے. تو وہ درد بھری اپیل یہ ہے کہ خدارا دنیاوی ظاہری تھوڑی سی ترقی کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو کبھی بھی داؤ پر نہ لگائیں. یہاں آنے کے بعد لوگوں کو سہانے خواب آتے ہیں یو کے جانے کے، یو ایس اے جانے کے، افریقہ جانے کے، اور وہاں جانے کے لیے مجھے معلوم ہے اور ایسا ایک کیس ہمارے پاس نہیں. دل درد کے خون کے آنسو روتا ہے جب یہ ایسے احباب ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے کلمہ دوبارہ پڑھ لیا ہے. اور جب آپ پیپر سائن کرتے ہیں اپنے آپ کے احمدی ہونے کا، مرزائی ہونے کا، قادیانی ہونے کا، لاہوری ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یقین جانیے علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان کی جوتیوں کے زیر سایہ میں عرض کر رہا ہوں زندگی بھر کی کمائی ضائع کر بیٹھتے ہیں، کوئی چیز پلے میں نہیں رہتی. جب آپ جسٹ ایک سگنیچر کرتے ہیں، جسٹ اے سنگل سگنیچر، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، کچھ پلے نہیں رہتا. اور اگر وہ سگنیچر کرنے کے بعد کسی کو موت آ جائے تو حضرات مفتیان کرام اتفاق کریں گے کہ وہ بندہ کفر کی موت پر مرا ہے، ارتداد کی موت پر مرا ہے. اس کے پلے کیا بچا؟ کیا خبر کہ زندگی آپ کو دوبارہ مہلت دے یا نہ دے. مہلت مل بھی گئی تو جو پہلی زندگی کی ساری کمائی ہے وہ تو برباد ہو گئی نا، وہ تو تمام اعمال برباد ہو گئے. آپ کے حج برباد ہو گئے، نمازیں برباد ہو گئی، روزے برباد ہو گئے، صرف چند ٹکوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے. اور ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو اس طرح جاتے ہیں آگے جا کر
انہیں ضمیر کبھی ملامت کرتا ہے، جب وہ پھر پلٹتے ہیں اتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے انہیں کہ انہیں پھر آخر کار فائنلی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے فارغ کر دیتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے کیسز آپ انٹرنیٹ کے بلاگز کو پڑھیں، دیکھیں، ان کو وزٹ کریں، آپ کو بہت سے بلاگز پہ ایسے لوگوں کی داستانیں ملیں۔ اس لیے میری اپیل ہے تمام پڑھے لکھے دوستوں سے، آفیسز میں کام کرنے والے، آپ یہاں کے آفیشیلز سے، کہ خدا را کبھی کسی قادیانی کے جھانسے میں نہ آئے، اپنے ایمان کو کب اسٹیک پر نہ لگائیں۔ ایمان متاع عزیز ہے، ایمان ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کویسچن اینڈ آنسر سیشن کی فرمائش کی گئی ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو آج کی اسپیچ کے بارے میں تو قبلہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لیڈیز کی طرف سے لکھ کر اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ لکھ کر بھیج دیں تو ان کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ہماری یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہاں آ جائیے، جن کے سوالات ہیں وہ یہاں رائٹ سائڈ پر آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک کویسچن ہے، جی۔ آپ کی میں ماشاء اللہ ہر دفعہ آپ کا خود ہم لاہور میں بھی سنتے رہے ہیں تواتر سے۔ میرا یہ کویسچن ہے کہ ہم جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں بہت زیادہ بھٹک چکے ہیں، میں ان کو بھٹکا ہوا کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی ورڈ یوز نہیں کروں گا۔ ہم ان کو اس سائڈ پہ لانے کے لیے چلیں کوشش کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اس جو ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے کیسے بنے، اس کے لیے ہم کس طرح ایک جدوجہد شروع کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ ہماری بات سنیں، کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تو یہ بہت اہم کویسچن ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی طرف بھیجا تو فرمایا لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ علی تلوار چلانے سے پہلے انہیں سمجھاؤ، اگر تمہارے سمجھانے سے ایک بھی بھٹکا ہوا سیدھے رستے پہ آ گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لٹریچر جو اس موضوع کا ہے وہ آڈیو ویڈیو سی ڈیز اور کتابیں ان تک پہنچائیں، اور تیسرے نمبر پہ کسی مستند عالم دین سے ان کا ڈائلاگ کروائیں تاکہ جو ان کے شکوک و شبہات ہیں وہ بیان کریں، اور عالم دین ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے قرآن و سنت کے نور کو استعمال کریں۔ بدر منیر صاحب سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہماری یونیورسٹی انوائرمنٹ میں یا آفس انوائرمنٹ میں بھی ہمیں کبھی اس طرح کے اخبار ملتے ہیں، جو مطلب اخبار تو نہیں کہیں گے لیکن ایسے لوگ جو ملتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ انٹریکشن ہے، تو ان سے تعلق کس طرح کا رکھنا چاہیے، کتنی لمٹ تک کیا؟ چونکہ ایمان اور عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے، اور جو جتنی قیمتی چیز ہو اسی لحاظ سے اس کی حفاظت کے اہتمام بھی کیے جاتے ہیں، تو انسان جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، چونکہ ان کی گمراہی کا انسان پر اثر ہو سکتا ہے، اگرچہ انسان تبدیل نہ بھی ہو لیکن روحانیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے ان کی نحوست۔ تو اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں ان سے دور رکھیں، اور کبھی دلی طور پر ان کے ساتھ نہ ملیں، نہ کسی لحاظ سے ان کی دعوت کو قبول کریں۔ بالخصوص جو لوگ قادیانی بن چکے ہیں ان کی دعوت میں جانا، ان کے گھر شادی بیاہ کے مواقع پر جانا، یا ان کی تعزیت کرنا، یا ان کی عیادت کے لیے جانا، یا ان کے ساتھ دوستانہ روابط رکھنا، ان میں سے کسی چیز کی بھی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔
چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و تابندہ ہے. جب کوئی بندہ ہو کر آپ کا امتی آپ کے کسی دشمن سے ملتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ پاک میں گنبد خضرا میں بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو مومن ایسا نہیں ہوتا جو اپنے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف پہنچنے کا باعث بنے. اس واسطے اپنے آپ کو قادیانیوں کے ہر جھانسے سے بچا کر ان کے تعلقات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا لازم ہے. سوال کیا گیا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جس میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیاتی قوم یسبون اصحابی فلا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تجالسوہم. فرمایا ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی تو تم ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھانا کھاؤ نہ پانی پیو نہ ان کے ساتھ نکاح کرو. تو اس طرح کے جب احکام اس جرم پر ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کر دیے کہ جو بندہ اس بدعقیدگی کا مریض ہے کہ وہ صحابہ کی توہین کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا تمہارے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا جائز نہیں ہے. تو جو خود بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو اور اسلام کے اتنے بڑے عقیدے کا منکر ہو اس کے ساتھ کھانا پینا ہرگز جائز نہیں ہے. جی سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور منہ سے بولے شجر دیں گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام. اور کعبہ دین و دل یعنی نقش قدم جن کی عظمت نہیں عرش اعظم سے کم ہر بلندی کا سر ہو گیا جس پہ خم کھائی قرآن میں خاک گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں بھی ہوں ایک گدائے در اولیاء میں بھی ہوں ایک گدائے در اولیاء میں بھی ہوں ایک سگے کوئے غوث الورا میں بھی ہوں ذرائے کوچائے مصطفیٰ تیرے ان دو
دوستوں کے تو فیل اے خدا بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی آمد من اللہ ہے نور بے ہے جس کی آمد من اللہ ہے نور بے ہے نور اول کی طلعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عید میلاد عیدوں کی سرتاج ہے عید میلاد عیدوں کی سرتاج ہے حق کے احسان و منت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ ذکر رسول اور سلام عاجزانہ ہو قبول. جی تشریف رکھیے. قبلہ ڈاکٹر صاحب سے یہیں پر آپ ملاقات ابھی کر سکتے ہیں، لیکن ملاقات کو طول نہ دیجیے گا کیونکہ صبح جمعہ شریف ہے. ڈاکٹر صاحب نے کل 2 جگہ خطاب بھی فرمانا ہے. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم سب کے لیے صراط مستقیم انٹرنیشنل کے لیے، مرکز اہل سنت و جماعت کے لیے خصوصاً دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا دافع البليات ادفع عنا شر الظالمين والفاسقين. یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس محفل مقدس میں جو تلاوت قرآن مجید ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان قرآن ہوا، درود و سلام پڑھا گیا، سب کچھ تیرے دربار میں ہے اللہ، پیش کرتے ہیں قبول فرما، اس کے اجر و ثواب مرتب فرما. اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین تبع تابعین،
آئمہ طریقت آئمہ شریعت جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرنور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما اور ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، آج کے اس اجتماع کے انعقاد کے لحاظ سے مرکز اہل سنت کے منتظمین نے، ادارہ صراط مستقیم کی یہاں کے احباب نے جو کوشش کی ہے اور تمام شرکاء حضرات و خواتین نے جو شرکت کی ہے، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ، سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ میرے مولا، سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کردار ادا کیا، ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس مشن کو ہم سب کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل محمد عمیر صاحب جو شہید ہوئے، ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما۔ ہم سب کو لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کا مستحق بنا۔ یا الہ العالمین، 15 مارچ کو مینار پاکستان پر ہونے والی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے سلسلہ میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور اس کو اچھے ثمرات اور نتائج عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل حاضرین کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں وہ پوری فرما۔ یا رب، وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن، ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے۔ دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے۔ دیا حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے۔ گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو حب نبی میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے۔ بے چین ہیں ہر آن جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے۔ ناموس نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردنوں سر دے۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے، انہیں طاقت پرواز دے، شاہی کا جگر دے۔ آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر۔ خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔
یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل تمام حضرات و خواتین کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما. یا اللہ ان بلاد اسلامیہ میں اسلام کو مزید عروج عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری آج کی اس کانفرنس میں شارجہ سے، دبئی سے، ادارہ صراط مستقیم کے جو احباب تشریف فرما ہوئے، قرب و جوار سے، دور دراز سے جتنے بھی حضرات و خواتین نے شرکت کی، سب کو اپنے دربار میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.